تو آج ہم بات کر رہے ہیں ذہن اور ہومیوپیتھی کے آپس میں تعلق پر۔ جی، یہ بہت گہرا تعلق ہے اور ہمارے پاس جو نوٹس وغیرہ ہیں وہ اسی کو کھولتے ہیں۔ صحیح۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہومیوپیتھی آخر ذہن کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے؟ بالکل، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ان ذرائع میں ایک بات بار بار آ رہی ہے، وہ یہ کہ ذہن ہی انسان ہے اور انسان اپنے ذہن میں بستا ہے۔ یعنی جو ہم ہیں، ہماری شخصیت، وہ بس ہمارے دماغ، ہماری سوچ کا ہی نتیجہ ہے۔ ہاں، بنیادی طور پر یہی کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا گہرا نقطہ ہے۔ واقعی۔ چلے ذرا اس میں تھوڑا اور اندر جاتے ہیں۔ جی، تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ مطلب ذہن کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہماری سوچ ہے، ہاں۔ ہماری سمجھ ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت، محسوس کرنا، یہ سب ذہن کا ہی کام ہے نا۔ اچھا، اور یہاں ڈاکٹر ہانیمن جی، جو بانی ہیں ہومیوپیتھی کے، ان کی ایک بات بڑی اہم لگی۔ جی کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مریض کی جو ذہنی علامات ہیں نا، ہاں، وہ اکثر دوا چننے میں فیصلہ کن ہوتی ہیں، سب سے اہم۔ بالکل، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے، فیصلہ کن، یعنی باقی چیزوں سے زیادہ اہم۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے، کیونکہ عام طور پر ہم جسمانی تکلیف پر زیادہ دھیان دیتے ہیں نا۔ صحیح کہا، اور اسی بات کو آگے بڑھائیں تو ماخوذ یہ بھی بتاتا ہے کہ ذہن ہی ساری خواہشوں کا سر چشمہ ہے۔ اچھا، خواہشیں بھی؟ جی، ہماری چاہتیں، جو ہم چاہتے ہیں زندگی میں، وہ سب، اور یہ کہ ہمارے جو نفسیاتی اور جذباتی حالات ہیں، یعنی موڈ، فیلنگز، سوچیں۔ ہاں بالکل، وہ سیدھا سیدھا جسمانی یا ذہنی بیماری لا سکتے ہیں۔ اوہ، اسی لیے فرد کو صرف ایک، آپ کہیں، بایولوجیکل مشین نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ اسے ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ایک نفسی حیاتیاتی وجود مانتے ہیں۔ نفسی حیاتیاتی، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، اس کا ذہن، اس کا جسم اور اس کا ماحول، اچھا، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ ایک ہولسٹک نظریہ ہوا ہے نا، پورے انسان کو دیکھنا۔ بالکل، فرد کو اس کی کلیت میں دیکھنا۔ جسمانی علامات ضروری ہیں، لیکن وہ پوری کہانی نہیں ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکانے والی لگی، وہ یہ تھی جی، کہ یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ مریض کس قسم کا انسان ہے، بجائے اس کے کہ اسے کس قسم کی بیماری ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی روایتی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ بالکل۔ عام طور پر تو ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا ہے بیماری کیا ہے، تشخیص کیا ہے۔ صحیح، لیکن ہومیوپیتھی کے فلسفے میں یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کیسے، ذرا یہ سمجھائیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی صرف بیماری کے نام پر نہیں چلتی، یا صرف جو ظاہری علامات ہیں ان پر۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر؟ اصل توجہ ہوتی ہے فرد کی مجموعی حالت پر، اس کا ذہن کیسا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے۔ مزاج؟ جیسے غصہ جلدی آتا ہے یا وہ بہت حساس ہے؟ جی بالکل، اس کی پسند ناپسند، اسے ڈر کس چیز سے لگتا ہے، خواب کیسے آتے ہیں، وہ حالات پر ریاکٹ کیسے کرتا ہے۔ اوہ واو، بہت گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں دوا کے انتخاب میں بہت اہم ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس انسان کی پوری تصویر، اس کا پورٹریٹ سمجھنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو مقصد صرف علامات کو ختم کرنا نہیں ہے؟ نہیں، مقصد ہے فرد کے اندرونی نظام کو سمجھنا، اس کی فطرت کو، اور پھر توازن بحال کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک مکمل وجود کا احاطہ کرنے والا نظریہ ہے۔ جی بالکل، جہاں ذہن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب کیا نکلا؟ بنیادی بات یہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں علاج کے لیے انسان کے ذہن کو سمجھنا، اس کی سوچ، جذبات، مزاج۔ ہاں، یہ سب کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے، شاید جسمانی تشخیص سے بھی زیادہ۔ ذہن اور جسم الگ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لاتا ہے، جو صرف ہومیوپیتھی کی بات نہیں۔ کیا سوال؟ یہی کہ اگر ذہن اتنا ہی اہم ہے تو کیا ہم سب کو، چاہے کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کریں، کیا ہمیں اپنے ذہنی اور جذباتی رجحانات کو، اپنی اندرونی کیفیت کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھنا چاہیے؟ خود کو بہتر جاننا، جی، کیا یہ خود شناسی، یہ سیلف اویئر